آپ کو اہم خبر دیں کہ آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترامیم فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک، مراد اور وردی تاحیات رہیں گے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اویس قیانی سے۔ اویس، بتائیے گا آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم میں مزید کیا ہے؟ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ ختم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تقرر بھی کریں گے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف جو فلائٹ ہے اس کا رینک، مراد اور وردی تاحیات رہیں گی۔ یہ بہت اہم اور دلچسپ چیز ہے کہ اور یہ ہمارے سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ان کی جانب سے بھی یہ پروپوز جو ہے وہ تجویز سامنے آئی تھی اور اس کو اب آئینی ترمیم کا حصہ بنایا گیا کہ پہلی مرتبہ جو نیوی اور ایئر فورس کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی یہ ٹائٹل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ اچھا اویس، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان میں آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک اور مراد اور وردی تاحیات رہیں گے۔ جی بالکل، جو پروپوز ہے اس میں یہ چیز جو ہے جو تجویز جو سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلائٹ کا رینک جو ہے وہ مراد اور وردی جو ہے وہ یہ تاحیات رہیں گے۔ جس طرح کہ فیلڈ مارشل کا جو پہلے جو چیز آ رہی تھی سامنے کہ ان کا جو یہ عہدہ ہے یہ تاحیات رہے گا، تو ان کا بھی بیسیکلی ایک ٹائٹل ہے۔ یہ ان کو جو ہے جو انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جو مئی کے ماہ میں جو پاک بھارت جو جنگ میں جو بھارت کو جو شکست دی تھی اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے وہ ایڈ آن کی جا رہی ہیں اور اب ان کو ایک آئینی جو کور بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا اویس، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے عثمان خان نے۔ عثمان، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت، اور آج کے اس اجلاس میں جو روٹین کا ایجنڈا جو تھا اس کو ملتوی کر کے یہ بل پیش کیا جائے گا جس میں مختلف تجاویز جو ہے آئین کے آرٹیکل کے جو 48 آرٹیکلز ہیں ان میں ترامیم کی تجاویز جو ہے وہ زیر پہ ہوں گی۔ اس حوالے سے جو چیف جسٹس جوائنٹ چیف آف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اچھا عثمان، اس طرف ہم آتے ہیں، ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیے گا آرٹیکل 243 میں جو مجوزہ ترامیم سامنے آئی ہیں جس میں فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک اور مراد اور وردی تاحیات رہیں گے، اس حوالے سے ڈیٹیلز کیا ہے؟ دیکھیں اس کی جو حتمی تفصیل ہے تو وہ تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے، چونکہ ابھی یہ ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس ڈرافٹ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو جتنے بھی جو میں ایک مثال کے طور پہ جیسے کہ فیلڈ مارشل ہے، فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ تاحیات رہے گا، ان کا رینک تاحیات رہے گا، ان کی مراد تاحیات رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو مارشل آف ایئر فورس ہے اور ایڈمرل آف فلیٹ کا جو رینک ہے اور مراد اور وردی جو ہے وہ تاحیات رہیں گی۔ یہ وہ تجاویز ہیں جو کہ بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ 27 نومبر سے جو ہے وہ چیف آف سٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کے جو ہے وہ عہدے ہوں گے اور صدر مملکت جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی سربراہ کا تقرر کریں گے، اور آئین کا جو آرٹیکل 243 ہے اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا جو رینک ہے اور مراد ہے اور وردی جو ہے وہ تاحیات رہیں گی۔ ان کو جو اختیارات دوران ڈیوٹی میسر ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہوں گے اور یہ ان کی تاحیات اسی طرح جاری رہیں گی۔ اچھا عثمان، اب سینٹ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، وہ بتائیے گا کہ اجلاس کیا شروع ہو گیا اور ممبران وہاں پہنچ گئے کیا؟ دیکھیں سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے۔ آج کے اجلاس میں حکومتی وزراء،
حکومتی اراکین کی بڑی تعداد موجود ہے اور اپوزیشن کے بھی ممبران موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت آج کے اجلاس کی یہ کارروائی جو ہے وہ اس کا احتجاج کریں گے یا پھر اجلاس سے واک آؤٹ کر دیں گے. یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، مگر جو حکومت دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اور اپوزیشن کا آج کے اس حوالے سے کیا رویہ سامنے آئے گا، یہ تو آج کے اجلاس میں ہی دیکھا جائے گا. مگر چونکہ اب اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہو چکا ہے تو تلاوت کے بعد جو ہے وہ اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور یہ جو ایجنڈا جو ہے، روٹین کا جو ایجنڈا ہے، اس کو جو مؤخر کر دیا جائے گا روٹین کے ایجنڈے کو، اور روٹین کے ایجنڈا مؤخر ہونے کے بعد ضمنی ایجنڈا لایا جائے گا جس میں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ڈرافٹ کا معاملہ شامل ہوگا اور اس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ وزیر قانون جو ہے وہ یہ ڈرافٹ ایوان میں پیش کریں گے. اچھا، ہمیں ابھی یہ بھی بتائیے، اگر اویس آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا اطلاعات ہیں؟ کیا جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ سب راضی ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، تمام جو اتحادی کی جماعتیں ہیں وہ بالکل اس وقت آن بورڈ ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا. اور اس میں جو ایک سب سے اہم جو آرٹیکل 143 کی جو آپ بات کر رہے تھے، اس میں آپ کو مزید چیز بتاؤں کہ صدر وزیر اعظم کی سفارش پر چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر کرے گا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا. وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری کریں گے اور آئینی عدالت کا جو جج ہے وہ 68 سال تک فرائض جو ہے وہ سر انجام دے گا. اور فیلڈ مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلائٹ تاحیات یونیفارم میں رہ سکیں گے. یہ پروپوز ترامیم ہے. اس کے علاوہ جو چیز جو سامنے جو آئی ہے وہ آرٹیکل 176 اور جو دیگر جو آرٹیکل 184 ہے، 185 ہے اور اس میں 186 188 جو ہے ان میں ریویو جو ہے وہ کیے گئے ہیں. سب سے اہم بات جو آپ بات کر رہے ہیں، میں بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، ان کو بیسیکلی انہوں نے ان کا دل سے شکریہ ادا کیا. ان کا کہا ہے کہ تمام جو امینڈمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی اور جو CSC میں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کی جو سفارشات تھی رات کو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ یہ جو ہے لا منسٹر نے ایز اٹ از چیز بتائی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک تمام جو اتحادیوں اور بالخصوص MQM باب پارٹی اور دیگر جو جماعتوں کی جو تجاویز جو لی گئی تھیں وہ جو ہے ایڈ آن کی گئی ہیں اس میں. تو یہ ایک چیز جو ہے سامنے ہے اور سینٹ میں بھی جو ہے نمبر پورے ہیں. 4 جو ممبران ہیں سینٹ کے جو سینیٹرز ہیں وہ آزاد، وہ بھی اس میں جو ہے ووٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو قومی اسمبلی میں تو ان کے پاس جو ہے 2/3 اکثریت موجود ہے. تو جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بدھ تک، یعنی کہ بدھ کو جو ہے قومی اسمبلی میں بھی سینٹ سے منظوری کے بعد بدھ کو قومی اسمبلی سے بھی اس کی جو ہے منظوری لے لی جائے گی، یعنی کہ ووٹنگ ہوگی. تو یہ تمام تر معاملہ ہے. جو پارلیمانی جو کمیٹی جو بھی تشکیل دی جانی ہے لا اینڈ جسٹس کی، جس کے جو کنوینئر ہوں گے، جس کے چیئر ہوں گے فاروق اشتائق اور کو کنوینئر جو کہ قومی اسمبلی کی لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ بشیر ورک صاحب ہیں جو کہ پہلے حکومت میں جو ہے وہ لا منسٹر بھی رہے ہیں. تو وہ اور ان کے 32 رکنی یہ کمیٹی جو ہے بن رہی ہے، لیکن اس میں تمام یہ دونوں ممبران کو ملا کے، جو کمیٹیوں کے ممبران کو ملا کے 32 بنتی ہے. لیکن اس میں اب ایڈ آن ہوں گے جو کمیٹیوں جو پارلیمانی جماعتوں کے جو نمائندے اس میں شریک نہیں ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈرز کو بھی اس میں جو ہے دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی ایز اے اسپیشل انویٹیشن جو ہے اس میں شرکت کریں. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. آج کا دن اور کل کا دن جو ہے منڈے کو جو ہے پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا جو امکان ہے کہ وہ اس کی منظوری ہوگی منڈے اور ٹیوزڈے کو. اچھا عثمان، ہمیں ذرا سینٹ میں پارٹی پوزیشن کے بارے میں بھی جانیں گے. فی الحال اپنے ناظرین کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے تھے آرٹیکل 243 کے حوالے سے. بہت شکریہ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اویس کینی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.